فرانس کا بادشاہ لوئی جرمن فرمانرواؤں کے الگ ہو جانے کے باوجود اپنے عزم پر قائم رہا اور بڑی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ نفیہ سے اس نے کوچ کیا اور اب اس کا رخ لاؤڈیسیا کی طرف تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ انطاکیہ کی بندرگاہ پہنچ کر وہ سمندر کے راستے یروشلم کی طرف چلا جائے گا۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سلطان نور الدین زنگی کی کہانی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن سلجوکیوں کے متفقہ حملے سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کیے۔ اگلے حصے کا سالار اس نے ایک کماندار جیفری کو بنایا اور پچھلے حصے کے درمیانی حصے میں خود رہا تاکہ جیفری راستوں کو صاف کرتا چلا جائے گا اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرے حصے کو لے کر لوئی بھی لاؤڈیسیا کی طرف بڑھتا رہے گا۔ کچھ آگے جا کر لوئی نے جیفری کو پیغام بھجوایا کہ لشکریوں کو آرام فراہم کرنے کے لیے وہ کوہ بابا داغ کے بلند سلسلے پر چڑھ جائے اور چوٹی پر جا کر کچھ پہرے دار مقرر کر دے تاکہ وہ ارد گرد نگاہ رکھیں اور ان پر کوئی شب خون نہ مار سکے یا اچانک کوئی حملہ آور ہو کر نقصان نہ پہنچائے۔ جیفری لوئی کے حکم کے مطابق اور اس کی تعمیل کرتے ہوئے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر چڑھنا چاہتا تھا، لیکن یہاں لوئی کی ملکہ ایلس آڑے آئی۔ وہ لشکر کے اگلے حصے میں سفر کر رہی تھی۔ جب اپنے لشکر کو لے کر جیفری نے کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر چڑھنا شروع کیا تو ملکہ نے اصرار کیا کہ ہمیں سامنے نظر آنے والی سرسبز شاداب وادیوں میں قیام کرنا چاہیے۔ جیفری ملکہ ایلس کی اس خواہش کو ٹھکرا نہ سکا، لہذا مجبور ہو کر نشیبی وادی میں اتر گیا۔ جو ہی اس نے پہاڑ کی بلندی کو چھوڑا اور نشیب میں اترا تو کونیا کے سلطان مسعود کے سلجوقی جنگجو جو گھات لگائے فرانسیسیوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کوہ بابا داغ کی بلندیوں پر فوری قابض ہو گئے۔ ان بلندیوں کے پاس سے اگلا حصہ جو جیفری کی کمان میں سفر کر رہا تھا وہ تو گزر گیا، اب پچھلا حصہ باقی رہتا تھا جس میں خود فرانس کا بادشاہ لوئی سفر کر رہا تھا۔ فرانسیسیوں کے لشکر کا وہ حصہ جس میں خود ان کا شہنشاہ لوئی تھا، کوہ بابا داغ کی ان چوٹیوں کے قریب آیا جن کے اوپر سلجوقی جنگجو گھات لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک خونی منظر نمودار ہوا۔ کوہستانی چوٹیوں کے اوپر سے جنگجو سلجوقی خوفناک انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اس طرح اترے تھے جس طرح لاہوتی قوتوں کے بحر بے کراں میں 4 سو کو بکو پھیل جانے والے دکھوں کے چڑھتے آسیب نمودار ہو جاتے ہیں۔ مسلمان سلجوقی جنگجو حیرت اور جلال کے پیکر اور شب و روز کی گردشوں میں اور اندھیری راہ کی پرچھائیوں کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ وقت کی چشم احلام نے دیکھا جنگجو سلجوقی ترک مسلمان مجاہد ہر سمت سے اس طرح امڑ پڑے تھے جیسے راک کے اندر سے چنگاریاں پھیلتی ہوئی بروادی ہواؤں سے مل کر رگ رگ میں خوف پھیلانا شروع کر دیتی ہیں۔ البتہ کوہستان بابا داغ کی ان وادیوں میں اس تیز حملے میں سلجوقی مسلمانوں نے ہزاروں صلیبیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فرانس کے بادشاہ لوئی کے محافظ دستوں کے کم از کم 30 ماہر جنگجو ان سلجوقی حملہ آوروں کے شکار ہو گئے۔ ان کے مارے جانے اور اپنے لشکر کے بے پناہ نقصان کے بعد فرانس کا بادشاہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر لشکر کے اگلے حصے میں پہنچا تھا۔ مشہور مورخ ارچر لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مہلک صدمہ تھا۔ وہ دمشق کو فتح کرنے کے لیے اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن فرانس کا پھول دمشق پہنچ کر کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ صلیبی یہ سمجھتے تھے کہ کوہ بابا داغ کے آس پاس نقصان اٹھانے کے بعد سلجوقی مسلمان ان کا پیچھا چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سلجوقیوں نے دور تک ان کے ساتھ کبھی چھاپا مار کبھی شب خون کا کھیل کھیلا، جگہ جگہ انہیں پریشان کیا۔ جو لشکری تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ ہوتے ان کا وہ کام تمام کر دیتے، یہاں تک فرانس کا بادشاہ کوہستانی تنگ راستوں سے ہوتا ہوا بڑی مشکل سے انطاکیہ کی بندرگاہ تک پہنچ سکا۔ جس وقت سلجوقی مسلمانوں نے فرانسیسیوں پر زوردار حملہ کیا تھا، اس وقت فرانسیسی بہت خوف زدہ ہو گئے، لہذا کچھ فرانسیسی انطاکیہ کا رخ کرنے کی بجائے سیدھا آگے بڑھ گئے، اور جب راستے میں انہیں خبر ہوئی جس طرف وہ بھاگتے جا رہے ہیں اس سے آگے الربا کا وہ شہر ہے جس کی خاطر صلیبی جنگ کی ابتدا کی گئی، یہ جان کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ انہوں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک کافی بڑا اور جرار لشکر تھا۔ وہ چاہتے تھے اگر وہ الربا پر اچانک حملہ آور ہو کر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو راستے میں جس قدر انہیں دشواریاں اٹھانی پڑی ہیں ان سب کی تلافی ہو جائے گی، لہٰذا وہ بڑی تیزی سے الربا شہر کی رخ پر آگے بڑھ رہے تھے۔
دوسری جانب فرانس کے بادشاہ لوئی نے انطاکیہ کی بندرگاہ پر زیادہ قیام نہیں کیا۔ ان کو خدشہ تھا کہیں یہاں بھی سلجوقی مسلمان ان پر حملہ آور ہو کر یا شب خون مارنے کی ابتدا نہ کرے، لہٰذا وہ فل فورس سمندر کے راستے سے وہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ جا پہنچا۔